پاکستان کی تاریخ میں ایک اور جمعہ 23 اگست آج جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 25 صفحات کے فیصلے میں 5 نقطوں پر بات کی ہے۔ اس فیصلے میں سب سے پہلے جو بات ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جج ارشد ملک نے کسی قسم کا مس کنڈکٹ کیا ہے، تو بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جج ارشد ملک جو ججز کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر جو ملزمان ہیں ان کے دوستوں سے اور ملزمان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کی ہیں، جس پر نہ صرف عدالت کا وقار مجروح ہوا ہے بلکہ وہ ہزاروں ججز کے ساتھ شرم سے جھک گئے ہیں۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا۔ چیف جسٹس نے اس فیصلے میں مزید کہا کہ جو ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ جو جج ارشد ملک ہیں ان کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے، اور انہوں نے جج ارشد ملک کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی سپرد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس جج کے ساتھ کیا کریں گے، اور اس جج ارشد ملک کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں جو ہے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سردار شمیم خان، انہوں نے 26 اگست کو ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ اس میٹنگ میں جج ارشد ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فی الحال ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، احتساب عدالت کے جج کے عہدے سے ان کو ہٹا کر لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ جو دوسری بات اس فیصلے میں لکھی گئی، جو دوسرا اہم سوال تھا جس کو بنیاد بنا کر مریم نواز نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں اس ویڈیو کو دکھایا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر نواز شریف کو ریلیف دیا جائے، تو کیا نواز شریف کو ریلیف ملے گا؟ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جو نواز شریف کی یہ سزا ہے اس کے متعلق جو فیصلہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی اختیار ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی کہ کیا اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو ریلیف ملے گا کسی قسم کا یا نہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس ویڈیو میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کیا ان کا مقدمے پر کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں۔ اس مقدمے کا چوتھا سوال اور سب سے اہم سوال، اور وہ سوال جس کی بنیاد پر یہ سارا مقدمہ کھڑا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ ویڈیو اصلی ہے، جعلی ہے، یا اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم یا تبدیلی کی گئی ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے فورینسک رپورٹ کروائی جائے، کیونکہ آج کل کے جدید دور میں یہ دیکھنا کہ ویڈیو اصلی ہے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گئی ہے مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو فورینسک کروا کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ویڈیو کا فورینسک کرا کے اور یہ دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھا جائے کہ ویڈیو اصلی ہے، نقلی ہے، یا اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم یا تبدیلی کی گئی ہے۔ اس فیصلے میں جو 5واں سوال تھا جس کا جواب دیا گیا وہ یہ تھا فورینسک کیسے کروایا جائے، اور یہ کہ اس ویڈیو کو عدالتی ریکارڈ کا بطور ثبوت حصہ بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے بھی عدالت نے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہ جواب تحریر کیا گیا ہے۔ پنجاب فورینسک لیب سے اس کا فورینسک کروانے کے بعد اس شخص کا عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے جس نے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ اس ویڈیو کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے اس شخص کا عدالت میں پیش ہو کر اس ویڈیو کی ذمہ داری کو قبول کرنا اور عدالت میں یہ تسلیم کرنا کہ یہ ویڈیو اس نے بنائی ہے اہم ہے۔ چند روز قبل نیا دور نے اس کیس کو لے کر ماہر قانون اسد جمال سے رابطہ کیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی اس ویڈیو کے بطور ثبوت پیش کیے جانے کے حوالے سے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص خود عدالت میں پیش ہو اور اس ویڈیو کی ذمہ داری قبول کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب نیشنل عوامی پارٹی پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کیس میں بھی جو ویڈیوز عدالت میں پیش کی گئی تھی ان کو بطور ثبوت عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے جن ڈی ایس پی نے یہ ویڈیوز بنائی تھی وہ ڈی ایس پی خود عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر ان تمام ویڈیوز کی ذمہ داری قبول کی۔ جب انہوں نے عدالت میں ویڈیوز کی ذمہ داری قبول کی تو ان پہ جھڑا کی گئی، جس کے بعد ان سے کراس ایگزامینیشن ہوا ان کا، اور اس میں انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور ایک لمبی بحث کے بعد عدالت میں ان کی بنائی گئی ویڈیوز کو عدالتی ریکارڈ کا اس مقدمے کا حصہ بنایا گیا۔ بالکل اس ویڈیو کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ جس شخص نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ خود عدالت میں پیش ہو اور اس کی ذمہ داری قبول کرے، اور واضح رہے کہ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں تھی، ایک اہم ریاستی ادارے کے ایک حاضر سروس جج کی ویڈیو تھی جس سے خفیہ طور پر بنایا گیا، تو یہ بھی قانونی طور پر جرم ہے۔ تو اگر وہ شخص عدالت میں پیش ہو کر اس ویڈیو کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں
یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو اس پر بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے اور اس مقدمے کے تحت اس کو سزا ہو سکتی ہے۔